خیال نہیں رکھتے وہ ہے اصلاح، کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے. ہمارے ہاں محافل میں زیادہ تر نعت خوانی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. مثلا ساری رات نعت خوانی ہو رہی ہے، عالم دین ایک بھی نہیں ہے. تو اب نعت خوانی اپنی حد میں ایک ذوق کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن تربیت کے لیے بہرحال قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو بیان کرنا عوام تک بہت ضروری ہے. اور لیکن عوام کو یہ چاہیے کہ وہ صرف ان محافل کے انتظار میں نہ بیٹھے کہ محافل ہوں گی، میری مرضی کا مسئلہ مجھے بتایا جائے گا پھر میں عمل کروں گا. نہیں، شریعت نے ہر مسلمان مرد عورت پر طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے تحت سب پر لازم کیا ہے کہ ہر بندہ درس نظامی بھلے نہ کرے، ہر بندہ 10 سال مدارس میں نہ بیٹھے، لیکن جو مسائل جس شخص پر شریعت نے جس درجے کے لازم کیے ہیں ان کا سیکھنا بھی اسی درجے کا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اچھا لوگ آتے جاتے رہیں گے تو میں امید کروں گا کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو، کیونکہ میں دوڑے مائیے شعر و شاعری سے ذرا بچتا ہوں اور کبھی ضرورت ہو تو کبھی پڑھ لیا، لیکن جو بات سمجھانے والی ہے نا وہ جب تک آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوگی نا، ارتکاز نہیں ہوگا، تب تک وہ بات ہمارا بیٹھنا فائدہ نہیں دے گی. بچہ بالغ ہوا، بالغ ہوتے ساتھ ہی اس پر وضو کے مسائل سیکھنا لازم ہوگا، کیونکہ نماز فرض ہو گئی. نماز بغیر وضو ہو سکتی ہے نا؟ جی نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کا مطلب وضو کرنا بھی تو آنا چاہیے نا. بغیر غسل کے ہو سکتی ہے، بغیر کپڑے پاک کیے، تو اس کا مطلب اسے پاکی اور پلیتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. نجاست غلیظہ کون سی ہے، نجاست خفیفہ کون سی ہے، کون سی نجاست ہے جو ایک درہم کے نیچے رہے تو نماز ہو جائے گی، کون سی ہے کہ اگر وہ پورے بازو کے چوتھے حصے کے نیچے رہے تو پھر نماز ہو جائے گی. یہ پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح قبلے کی طرف رخ کتنی کیا کس طریقے سے کتنا میں دائیں یا بائیں جانب گھوموں گا تو میں قبلے سے نکل جاؤں گا. 45 درجے ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طریقے سے اس کو یہ بھی پتہ چاہیے کہ نماز کا وقت کون سا ہے، کیونکہ وقت کے بغیر نماز اور ویلے دیا نمازاں تے قبیلے دیاں اتنا سمجھتے ہو نا، تو وقت کا بھی اسے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نماز کے لیے ضروری ہے. اور نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہو. یہ بند کر دیں اگر کوئی چیز ٹکرا رہی ہے. دوسری بات، ابھی رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں. رمضان شریف کے روزوں میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر جس پر روزہ فرض ہے تو اس کے لیے سحری افطاری کے وقت کا جاننا بھی فرض ہے. ہمارے ہاں روزہ بند ہو جاتا ہے، چائے پی رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں روزہ بند ہو گیا؟ نہیں، گلے وڈا کو نہیں بولیا، وڈا کو نہیں بولیا، وڈا کو بولے گا تو پھر رکا گے. اور بھائی یہ کو جو ہے نا یہ نہیں ہے آپ کا معیار صبح صادق ہے. صبح صادق سے 2-4 منٹ پہلے بند کریں آپ، ورنہ آپ سارا دن بھوکے پیاس رہیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو روزے کے مسائل سیکھنا بھی لازم ہے. ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہے. اسی طریقے سے ہم شادی شدہ شخص کے لیے طلاق کے مسائل سیکھنا لازم ہے کہ منہ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے گھر برباد ہو جائے. نکل جاتا ہے پھر آگے کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ کرو. ہم مفتی صاحب کی کرو تو اپنا بیڑا گھر خراب کر لیا. تو پہلے سیکھو کہ میرے منہ سے ایسا جملہ نہ نکلے. ایسے لوگوں کے سوال آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کاغذ پہ لکھ کے جیب میں ڈال دیا، میرے ساتھ تڑ پڑ کرے گی میں ٹھک جیب سے نکال کے میں پڑھ. میں کہ پتر جی جو لکھے سی وہ ہوئی سی، تو بڑی کیڑی شہر ریڈی میڈ نہیں کرنا جیب. تو یہ جہالت ہے ہمارے. اب جہالت اتنی ہے، سب سے بڑی جو ہماری خامی ہے اس معاشرے کے اندر کہ ہم ڈاکٹر کو مشورے نہیں دیتے. یہ پکی بات ہے. آپ جائیں ایمرجنسی چلے جائیں، رشتے چلے جائیں، میں تو اپنی والدہ کے ساتھ گھوما ہوں نا، ہم سے پوچھیں. آپ ڈاکٹر کو 5 بار بھی بولے وہ 2 بار جواب دے دے اس کی بڑی مہربانی ہے. وہ جواب ہی نہیں دیتا اور آپ پھر بھی اس کی دم کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں کہ یار یہ میری والدہ کا مسئلہ ہے، میں آپ اس کے ساتھ کیا کروں. لیکن پلمبر کو لے لیں، پلمبر کو گھر بلا لیں، اس کو مشورے دینے لگ جائیں آپ، وہ اوزار اٹھائے گا، وہ کہے گا جناب تسی میرے نال بہت سمجھدار ہو، آپ بھی کر دو. لیکن ہمارا ایک المی ہے کہ ہم علماء کو مشورے بہت دیتے ہیں، بہت مشورے دیتے ہیں. اور علماء جو ہیں ان کو مشورے پھر کون دے رہا ہے؟ جس کو علم دین کا پتہ ہی نہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو کوئی عام میرے جیسا بندہ سمجھائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ علاج یوں کریں، یہاں آپ یوں کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں ڈاکٹر کیا کہے گا اس کو؟ سچ بتائیے. آپ کو پتہ ہے وہ کہیں گا بھائی اٹھ کون ہے تو.
تو ایک تو کوشش کریں زندگی آسان کرنے کے لیے کہ جہاں مشورہ مانگا جائے وہاں دیں. یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. اور میرا بھی عمل آپ کو زندگی میں پیچھے چلے جائیں, میرے یہاں رشتے دار بھی بیٹھے وہ بتا سکتے ہیں کہ میں بھی جب تک مشورہ نہ مانگا جائے میں نے بیچ میں مشورہ مانگے, مشورہ دیں, مرحبا, جتنا مانگے اتنا دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے سامنے والے کی کوئی ایسی پرابلم ہے یا اس کی کوئی ٹینس ہے جس کی وجہ سے اس کی توجہ نہیں ہے, تو اس کو سائڈ پہ بلا کے کہیں گے ایسا کر لے, یا بلکہ اسے پوچھے پہلے, کیونکہ قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا, اس سے پوچھے جناب میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کیسا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ عالم دین اس کے پیش نظر کوئی اور بات ہو یا اس کی توجہ نہ ہو. تو جب آپ اس کی توجہ دلوا دیں گے تو انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ جو معاملہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن اصلاح کو تماش بینی کے ساتھ نہ لے کے چلے. تماش بینی اور چیز ہے, اصلاح کچھ اور چیز ہے. یہ قاری صاحب گواہ ہے میرے, کبھی اگر ہمیں بھی مسئلہ ہوا 6 سال ہو گئے, یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ عدل اعلان کبھی اصلاح کی ہو. ہمیشہ سائڈ پہ بلا کے خود مسئلہ پوچھ کے کی ہے, اور یہ ان کا دل بھی یہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ بالکل ایسا ہی ہے. کوئی مسئلہ ہوا قاری صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے, خود یوں پوچھا, تو سامنے والے کو خود ہی احساس ہو گیا, بات ہوتی ہے اصلاح. یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کہا قاری صاحب آج تسی اینج کیتا, 6 سال گزر گئے اس جگہ پہ کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتائے, حالانکہ جانتے ہیں پھر بھی نہیں جرأت کرتے. جو نہیں جانتے وہ کیوں کرتے ہیں بولے, اور پھر کسی شعبے میں نہیں کرتے, علم دین میں صرف کرتے. why, what is the reason? because this is the soft target. دیندار طبقہ نرم ٹارگٹ ہے, پتہ ہے جو بھی کریں گے آگے سے کیا ہوگا, آگے سے ہوگا تو کہہ دیں گے دیکھو نہیں دیکھو نہیں, تو بولنے کی تمیز کوئی نہیں. یہ ایسی ہے کہ سوئی چبو, پھر جب وہ اوئی کرے گے دیکھو جی اوئی کرتا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا سوئی کو چبوئیے. تو یہ رویہ ہمارا بہت ساری شادیوں میں بھی ہے, غمیوں میں بھی ہے, سب کے ساتھ ہے یہ تقریباً. اور جس کے گھر پھر مسئلہ ہوتا ہے اسی کو برا لگتا ہے, لیکن جب اس کے وہ دوسرے گھر میں جاتا ہے پھر اسے برا نہیں لگتا. آپ کسی شادی ہو رہی ہے نا, وہاں جا کے آپ ذرا جب برات سر پہ ہو, لڑکی کی شادی ہو, آپ لڑکی کے باپ یا بھائی کو اس وقت جا کے ذرا مشورہ دیں جب برات بالکل سر پہ آئی ہو. آپ یقین کریں اس وقت وہ اس کی پھر اس وقت کیا پوچھیں, اس وقت کوئی ایک کہاں سے اس نے فون لگایا ہوا ہے, ادھر سے اس کو ادھر کا مسئلہ ہے, کوئی چیز راستے میں پھنسی ہوئی ہے, اور ایسے وقت میں آپ جا کے اس کے سر پہ جا کے یار ایوے کر لیا, ادھر سے پھر ایک ایوے کر لیا, اس کا کیا ہوگا مائنڈ سیٹ. تو اگر آپ کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکتے, خوشی نہیں بانٹ سکتے, تو ایک کام تو کر سکتے ہیں نا, خاموش ہے بولیں تو صحیح, خاموش ہو جائے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کی محبتیں بڑھیں گی. ایک پہلو جو مجمع ہمارا ہوتا ہے خوشی غمی, اس حوالے سے کئی اصلاح چونکہ کرو تو ایک پوائنٹ ہی. دوسرا فوتگی کے حوالے سے خصوصیت, یہ تو خوشی اور غمی دونوں کے لیے معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ غم کے معاملے میں جو غمی والی ہماری محافل ہے اس کے اندر ہمارے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ایصال ثواب کا ایک کانسیپٹ ذرا کلیئر کر لیں. ہماری شریعت نے 3 دن کے لیے سوگ کو جائز قرار دیا ہے. یہ بہت توجہ والی باتیں ہیں, یہ آپ کو پھر دوبارہ شاید کہیں سے ملیں, کیونکہ میں ٹو دا پوائنٹ ہی کوشش کرتا ہوں بات کروں. 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے, ضروری نہیں ہے. ایک چیز ہوتا ہے مباح جائز ہے, ایک ہوتا ہے ضرور کرو واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ ضرور کرو, اگر ہے تو جائز, وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کے. رونا نہیں ہے, پیٹنا نہیں ہے, بآواز بلند نوحہ نہیں کرنا, گال نہیں پیٹنے, کپڑے نہیں پھاڑنے, شکوہ شکایت نہیں کرنی. لیکن اگر آنسو آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, غمگین ہو کے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں, تعزیت کو کرنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں. حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک قرار دیا کہ اگر کوئی شخص ان 100 کے دنوں میں تعزیت نہیں کر سکا تو بعد میں تعزیت بھلے نہ کرے, لیکن اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے. لیکن کیوں کہ جو بھی تعزیت کے لیے آئے گا, ہمارے یہاں تو 6 مہینے بعد بھی تعزیت ہوتی ہے, وہ اس کے کھریٹ کو اکھاڑے گا دوبارہ, اس کے درد کو جگائے گا, اس کو یاد دلائے گا کہ تیرے ساتھ یہ ہوا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بھولتا ہے نا چیزوں کو. لیکن جب وہ اس کو بار بار ہر 10 دن بعد تو 2 بندے آ رہے ہیں, ہر 20 دن بعد 6 بندے آ رہے ہیں, کہہ رہے یار بڑا افسوس ہے تیری, اچھا ہوا کی سی. اب مجھے بتاؤ وہ جو اس پہ بیتی تھی, جو وہ اپنی ماں کو لے کے گھوم رہا تھا,
وہ سارا اس کے ذہن میں تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے، بولو تو صحیح۔ تو یہ جو ہے نا اس چیز کا یہ آتا نہیں۔ 3 دن سوگ ہے، 3 دن کے بعد شریعت نے سوگ کو جائز نہیں قرار دیا، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر جائے، اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ جس کا شوہر مر جائے اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ والے محرم میں سوگ کی نیت سے زیب و زینت ترک نہیں کرتے۔ جو لوگ محرم میں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، محرم کے دن آگے پتر کہا آ جاتا، اور سسرال والے بھی رخصت کر دیتے ہیں کہ محرم کے دن ہے، میاں بیوی کو اکٹھے نہیں رہنا چاہیے، جہالت ہے۔ جب سوگ ہے ہی نہیں اور شوہر کے لیے میک اپ کرنا عورت کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، تو اب شوہر اور میک اپ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے، بس بازاروں میں میک اپ کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ محرم میں نہ آگے پیچھے۔ ہمارا الٹا حساب ہے، ہم ساری زندگی میک اپ کرتے ہیں، محرم کے دنوں کے اندر وہ کہیں گے نہیں بھئی سوگ نہیں ہے، سوگ ان کا ہوگا جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صحابہ کے غصہ ہیں۔ اہل سنت سواد اعظم بزرگان دین، اولیاء، علماء، صلحاء، مجتہدین، مفسرین، محدثین، کسی کے نزدیک سوگ 3 دن سے زائد نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر سوگ کی اجازت 3 دن سے زائد ہوتی تو سب سے زیادہ حق اللہ کے رسول کا تھا کہ ان کا سوگ منایا جاتا، اس لیے کہ اس سے بڑا صدمہ تو مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن دیکھیں صحابہ نے کیا 3 دن کے بعد بھی تو سوگ کیے، تو سوگ ہمارے محرم میں جائز نہیں۔ سوگ کی وجہ سے محرم میں نکاح نہیں کرتے، حرام، غلط ہے، یہ بالکل صورت جائز ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ربیع الاول میں بھی ہم اہل سنت کا ایک ہی موقف ہے کہ محرم میں سوگ نہیں ہے، لہذا ہم سوگ سے روکتے ہیں۔ اور ربیع الاول کے اندر بھی ایک اور طبقہ ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی 12 کو تو وفات تھی، قطع نظر اس چیز کے کہ 12 کو وفات نہیں تھی مان لیتے ہیں۔ بھائی جہاں میں بھی وہی جواب ہے کہ بھلے 12 کو اگر وفات ہے بھی تو بھی کیا ہوا، سوگ ہے ہی نہیں، سوگ ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہے؟ خوشی۔ خوشی ہماری شریعت نے اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا، خوشی چاہے ساری زندگی مناتے رہو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے۔ خوشی سے مراد وہ خوشی نہیں جو ہم نے طے کی ہوئی ہے، مجرے، رنڈیاں، ڈھول ڈمکے، ڈسکو، ڈیک، یہ وہ، یہ نہیں خوشیاں۔ خوشی کا مطلب تو ہوتا ہے فرد، ایک احساس پیدا ہونا دل کے اندر، خوشی کا ایک فرد کے لمحات کو شریعت کے دائرے میں رہ کے انجوائے کرنا، ایک مبارک دینا، ایک اس کی خوشی میں شریک ہونا۔ تو خوشی کا کوئی وقت نہیں ہے، سوگ صرف لہذا 3 دن اگر کسی کے میت بھی ہے اور 3 دن کے بعد اگر وہ نکاح بھی کرنا چاہے تو شریعت کی اجازت ہے۔